السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت ایک حسن ہے، ایک اعتدال ہے، ایک توازن ہے، ایک آئین خوشگوار ہے۔ اب شریعت مطہرہ میں اعلیٰ درجے کا نظم و ضبط ہے، اعلیٰ درجے کی متانت اور سنجیدگی ہے۔ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے تمام چیزیں واضح ہیں۔ آج کی دنیا میں مسلمان ریاستوں کے درمیان کنفیڈریشن نہیں ہے، سب الگ الگ ریاستیں ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا علاقہ ہے، اپنا رقبہ ہے، اپنی آبادی ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا اختیار ہے۔ ایک بدقسمتی بھی لاحق ہے کہ مسلمان ممالک استعمار کے زیر اثر ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیفیشنسی، بہت بڑی حرما نصیبی لاحق ہے۔ اس کا آپ سب کو بجا طور پر احساس ہوگا۔ ایسا ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلم ممالک استعمار کے زیر اثر ہیں۔ اب جہاں تک حدود و تعزیرات کا تعلق ہے، کم از کم ریاست کے سطح پر بھی وہ جو قانون اور اصول ہے اس کو کار فرما رکھا جا سکتا ہے۔ اسلام تو ٹیریٹوریل ریاست کا ایز سچ قائل نہیں ہے، مجبوری اور چیز ہے، استقرار اور چیز ہے۔ اصول یہ ہے کہ ساری زمین مسجد ہے، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام زمین کے لیے محسن رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اب ریاست کی سطح پر جو موجودہ نظام کالونیل رول کے بعد مسلط ہو گیا ہے، اگر ہم اضطراری طور پر بھی دیکھ لیں تب بھی شریعت مطہرہ کا مزاج کار فرما ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ حدود اور تعزیرات کے سلسلے میں خواہ کسی نے ارتداد کا ارتداد کیا ہے، ارتداد کا ارتکاب کیا ہے، خواہ کسی نے شتم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کے بارگاہ شفاعت میں گستاخی اور شتم کا ارتکاب کیا ہے، تو کوئی فرد، کوئی پنچایت، کوئی مذہبی جماعت، کوئی سیاسی جماعت، کوئی ہجوم اس پر حد اور تعزیر جاری نہیں کر سکتا۔ اس پر فقہائے اسلام کا اتفاق ہے۔ اس کو انتظامیہ، اس ریاست کی انتظامیہ گرفتار کرے گی، پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ جو ریاست کی طرف سے اس حوالے سے آتھورائزڈ ادارہ ہے، وہ اس کو گرفتار کرے گی۔ وہ ادارہ جب اس کو گرفتار کر لے گا تو پھر اس کو عدالت میں محکمہ قضا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ آدمی پہلے مسلمان تھا اور مرتد ہوا، مسلمان تھا، اس نے شتم کا ارتکاب کیا، تو قاضی سب سے پہلے اس سے پوچھے گا کہ وہ کون سے حالات تھے، اس پر کیا جبر تھا کہ اس نے ایسا کیا۔ پھر اگر قاضی اس نتیجے پر پہنچے کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر ارتداد یا شتم کا ارتکاب کیا، تو 3 دن اس کو مہلت دی جائے گی، اس کو ترغیب دی جائے گی کہ وہ باز آ جائے، توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر دوبارہ اس کو شہادت حق کا اعلان کرنا ہوگا۔ اس کا اگر وہ شادی شدہ تھا، متحیل تھا، تو اس کا پھر تجدید نکاح بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی گستاخی پر، اپنے ارتداد پر، اپنے شتم پر مصر رہا تو اس پر حد اور تعزیر ریاست جاری کرے گی، مسلمانوں کی حیت اجتماعیہ جاری کرے گی، حیت منتظمہ و منصرمہ جاری کرے گی۔ کوئی ہجوم یا کوئی حزب یا کوئی فرد قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یہ امر طے ہے۔ اس طرح اگر کوئی غیر مسلم آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے، پہلے سے نصرانی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، وہ اگر گستاخی اور بے ادبی کا ارتکاب کر لے، اس کو بھی انتظامیہ گرفتار کرے گی۔ اگر مسلم قلمرو میں ایسا کیا ہے، انتظامیہ گرفتار کرے گی اور عدلیہ کے سامنے پیش کرے گی۔ عدالت اس سے نادم ہونے کا کہے گی
کہ وہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرے، اور وہ اگر نادم ہو گیا، اس نے ندامت کا اظہار کر لیا، تو یہاں پر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ مصر رہا اپنے شتم پر تو پھر اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، بصورت دیگر اگر وہ نادم ہوا تو اس کو اس قلمروئے مسلمین میں رہنے نہیں دیا جائے گا، وہاں سے جلاوطن کر دیا جائے گا، اور اس طرح اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کر دیا جائے گا جلاوطن کر کے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بیٹا جذباتی سطح پر، ولولوں کے سطح پر قانون ہاتھ میں لے کر جو اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں، ان کی شرعی توثیق تو نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک ایموشنلزم ہے جو چھایا ہوا ہے۔ اب خدا کرے کہ ہمارا معاشرہ دراصل اس آئین اعتدال کی طرف آ جائے جو آئین اعتدال شریعت مطہرہ کا تلقین شدہ اور ارشاد کردہ ہے۔ یہ ایک اصولی سی بات ہے بیٹا،